بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ ہے القہار۔ القہار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 6 دفعہ استعمال کیا ہے اور القاہر سورہ انعام میں 2 دفعہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام القاہر کا جہاں پر بھی ذکر ہوگا اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے اور القہار کا تعلق اخروی زندگی سے ہے۔ وہی اللہ عز و جل اپنے بندوں پر غالب اور برتر ہے، وہی حکمت والا ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ غافر میں فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ قہر کا لغوی معنی ہے اطاعت پر مجبور کرنے والا، اور قہر اگر مخلوق کے لیے ہو تو اس میں کنٹرول شامل ہوتا ہے مخلوق کے اوپر، اور اس کا دوسرا مطلب ہے شکست دینے والا اور مسائل کو حل کرنے والا۔ تو پھر اللہ القہار وہ ہستی ہے جس کے سامنے کائنات کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں، پانی کی مخلوق ہے، خشکی کی ہر طرح کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی تابعداری میں مصروف ہے۔ اور مخلوق کی یہ جو تابعداری ہے یہ کسی جبر اور ظلم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خوشی کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے وہ بہت خوشی اللہ کی تابعداری میں آنا پسند کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ کے تابع ہونا خوشی پسند کرتی ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم بھی خود پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی عقل دی ہے تو ہمارے اندر خود سپردگی کی وہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ ہمارا درجہ تو باقی تمام اللہ کی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بہت اونچا اور بہت برتر ہے۔ اور اگر ہم اپنے رب القہار کے ساتھ تعلق بنائیں تو دل خشیت سے بھر جائے گا، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا اور پورے جسم پر خضوع کی کیفیت طاری ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ القہار کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر اطاعت گزار بنا کر پیش کرنا ہوگا۔ اور اطاعت گزاری کو بھی اللہ تعالیٰ مسلم ہونا کہتا ہے کہ اے مسلم تو مسلم ہو جا، یعنی کہ تیرا ایمان کے اسلام کے دائرے میں آ جانا کافی نہیں ہے، تو نے اسلام قبول کر لیا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے آگے خود سپردگی کی کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ میرے مالک نے مجھے جو حکم دیا ہے ہر وہ کام میں نے پورا کرنا ہے بغیر کسی چون چرا کے۔ اگر میرے مالک نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو میں بلا کسی چون چرا اٹھوں اور نماز پڑھ لوں۔ اگر میرے مالک نے مجھے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو میں بلا کسی چون چرا اٹھوں اور پردہ کر کے گھر سے باہر نکلوں۔ اگر میرے مالک نے نامحرمین پر نظر ڈالنے سے منع کیا ہے تو میرا بھی کام بنتا ہے کہ میں نظر جھکا کر چلوں۔ اب انسانوں کی ہوتی ہیں 2 قسمیں، ایک وہ ہیں جو ظالم، جابر، متکبر اور سرکش باغی ہیں، ان کے لیے اللہ القہار جابر کی مانند ہے، زبردست ہے، ان کو جھکا دینے پر قادر ہے، اور تاریخ ہمیں فرعون، نمرود جیسی مثالیں بتاتی ہے۔ دوسرا گروہ ان انسانوں کا ہے جس میں مساکین، اولیاء اللہ، اطاعت گزار، صالحین شامل ہیں۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی جابر ہیں، لیکن کن معنوں میں؟ یعنی اللہ کا جبر اپنے بندوں کے لیے پیار محبت میں بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیں ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے پیش ہونے کا تصور کس طرح سے دہشت اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ ملاقات زحمت لگنے لگتی ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت مہربان اور پیار کرنے والے حکمران کے سامنے خوشی اور راحت ہوتی ہے، دل پوری طرح سے تعظیم کے لیے تیار ہوتا ہے اور اس سے ملاقات رحمت کا عنوان بن جاتی ہے۔ تو ذرا اپنے دل کو ٹٹولیے کہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر بھی کوئی مہربان، پیار کرنے والا دل کے نہا خانوں میں ہونا چاہیے۔ اشرف المخلوقات ہو کر آپ کے دل میں کسی اور کی جگہ ہو جبکہ اللہ القہار اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اے مسلم سوچ لو، اپنے دل کو بدلنے کی فکر کر لو،
اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو کہ یہی اسلام ہے۔ مسلم ہونے کا حق اسی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ میں نے سر اطاعت کم کر دیا، اس لیے کہ میں مسلم ہوں۔ مسلم ہونے کا حق یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے سامنے جھکا دوں، جیسا کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت کا اور خود سپردگی کا حق ادا کر دیا۔ اپنے آپ کو خوشی اور محبت کے ساتھ، دل کی پوری رغبت کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے پیش کر دو۔ یہی مسلم ہونے کے بعد مسلم ہونے کا اقرار کرنا ہے، یعنی مکمل طور پر اپنے سارے معاملات اسی کے اختیار میں دے دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے اختیارات دیے ہیں، لیکن موت کا اختیار نہیں دیا۔ موت کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو جب موت کا وقت آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی طب، کوئی ایجاد انسان کو زندگی نہیں دے سکتی۔ زندگی اور موت اللہ القہار کی وہ پہچان ہے جس کے سامنے انسانی عقل بے بس ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آ جائے گا کہ جب انسانوں کو حشر کے میدان میں جمع ہونا پڑے گا، اور اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور سب لوگ ایک آواز ہو کر جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی آج حکمرانی ہے۔ تو جب ہمارے پاس موت کا جو مین چیز ہے، دنیا سے چلے جانا، جب اسی کا اختیار نہیں ہے تو باقی اختیارات کس کام کے ہیں؟ اب ہمیں اپنی خود سپردگی پر غور کرنا ہے کہ ہماری ظاہری شکل و صورت تو نظر آتی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، مگر دل میں رغبت، شوق، محبت، خشیت کی شدید کمی ہے۔ صرف ظاہری حلیہ بنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی سر اطاعت قم کے لیے مجبور کرنا ہے، اور پھر ظاہری حلیہ بھی آپ کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک وہ خود سپردگی ہے جو موت کی شکل میں ہر وقت ہمارے سامنے رہتی ہے، اور دوسری وہ جو میدان حشر میں اللہ الواحد القہار کے سامنے خود سپردگی ہمیں کرنی ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ پھر آج اور ابھی سے مسلم کیوں نہ بن جاؤں، ایسا مسلم کہ اس رب واحد قہار سے ملاقات عین راحت بن جائے اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ واحد القہار کی کنٹرول میں ہر چیز ہے، یہ کائنات، اس کائنات کے نظام، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اگر ہم خوشی خوشی اللہ کو اپنا آپ سونپ دیں گے تو اس میں ہماری ہی بھلائی اور بہتری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے ظالم قوموں کو سزا دے کر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اور اس کی ان مثالیں ہمیں ڈھیر ساری قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ملتی ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر جلی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ استغفر اللہ ربی۔ مومنوں کی زندگی میں اللہ القہار کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے جتنے بھی منصوبے ہیں، اس کی پلاننگ ہے، اس کے جتنے بھی ارادے ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں؟ کیا اس کے ارادے مکمل طور پر کسی فارم میں آ جاتے ہیں ہمیشہ یا نہیں آتے؟ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری جو ڈیلی لائف کا مشاہدہ ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے بہت سارے ارادے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے اعمال و افعال ہیں، یعنی کہ جتنی چیزیں اس دنیا میں ہوتی ہیں، ان کا کنٹرول اللہ القہار کے ہاتھ میں ہے۔ اور سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے بہت ہی شاندار بات کہی کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ یعنی پلاننگز تو ہم بہت ساری کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ پلاننگ کمپلیٹ بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اکثر ہماری پلاننگ ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارادے زیادہ مضبوط ہیں یا اللہ کی پلاننگ زیادہ مضبوط ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو ہستی ہے جو سب کچھ کنٹرول کیے ہوئے ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہمارے ارادے جتنے بھی مضبوط ہوں،
اس کو پورا کرنے کے لیے کتنے ہی وسائل ہمارے پاس ہوں، لیکن وہ ارادہ پایا تکمیل تک صرف تبھی پہنچتا ہے جب اللہ القہار نے اس کا فیصلہ صادر کر دیا ہو، اس کا حکم دے دیا ہو، ادروائز وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتا۔